اس صورت یوسف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پوری صورت میں حضرت یوسف کا ذکر ہے۔ پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسی پوری صورت میں موجود ہے۔ حالانکہ حضرت یونس کا واقعہ منقسم ہے، کوئی کسی صورت میں کوئی کسی صورت میں۔ حضرت ہود کا واقعہ اس میں بھی تقسیم ہے۔ اصحاب ہجر کا واقعہ حضرت ابراہیم کا کئی صورتوں میں ہے، لیکن حضرت یوسف کا واقعہ چونکہ ایک متصل واقعہ تھا اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ انسان کی تربیت اور اصلاح کے لیے یہ بہت بہترین یہ گویا کہ واقعہ ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو ایک ہی صورت میں بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں 27 دفعہ آیا ہے۔ حضرت یوسف کا نام قرآن مجید میں 27 دفعہ آیا ہے، ان میں سے 25 دفعہ صرف سورہ یوسف میں ہے، 2 جگہ کسی اور جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں 1 دفعہ آیا ہے اور ایک بعد میں آیا ہے۔ تو گویا کہ حضرت یوسف کا قصہ اللہ کے نزدیک بڑا بہترین عجیب قصہ ہے، جس کو احسن القصص سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے قصے ہیں سب سے بہتر، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں جتنے بہترین قصے ہیں ان میں سے ایک قصہ حضرت یوسف کا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس قصے کی ابتدا خواب سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت یوسف بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، 7 سال کی عمر ہے یا 9 سال کی عمر ہے یا 12 سال کی عمر ہے، خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب اپنے والد گرامی جو نبی ہیں حضرت یعقوب، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اے میرے بابا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور یہ سورج یہ میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ 11 ستارے بھی، چاند بھی اور سورج بھی۔ چاند اور سورج یہ کہا گیا ہے حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ کو، اور 11 بھائی تھے حضرت یوسف کے علاوہ، ان کا تذکرہ ہے۔ تو جب حضرت یعقوب نے یہ خواب سنا تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں کیسا خواب ہے، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے، پکی بات جو ہے وہ، کیونکہ نبی یا نبی ہونے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب نے بھی اس میں کچھ تعویل وغیرہ نہیں کی، یہ کہنے لگے کہ بیٹے یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ حضرت کی 2 بیگمات تھیں، ایک سے 10 بیٹے تھے اور ایک سے صرف 2 بیٹے تھے، ایک یہ خود تھے اور ایک بعد میں پیدا ہوئے بنیامین، تو 12 بیٹے تھے حضرت کے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھائیوں کو نہ بتانا، ہو سکتا ہے ان میں حسد پیدا ہو جائے، بلکہ پکی بات کی ہے بھائیوں کو نہ بتانا۔ وہ مکر و فریب جتنا کر سکے وہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ شیطان ہر کسی کو گمراہ کرتا ہے، نبی کی اولاد کو بھی گمراہ کرتا ہے، عام لوگوں کی اولادوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان کا کام یہی ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیشہ انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس کو ہمیشہ یہ خراب کرتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت یعقوب سمجھ رہے ہیں کہ یہ خواب سچا ہے، جواب بھی دے رہے ہیں کہ میرے بیٹے مکر و فریب سے حضرت یوسف کو تنگ کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔